واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 15 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ سے عرض ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹ اور لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ناظرین، محمود نے اپنے باپ کی طرح 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑایا، اے میرے پاک پروردگار، اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو مجھے ابھی اس دنیا سے اٹھا لے، اگر تیرے حضور نیت پرکھی جاتی ہے تو اے میرے اللہ، تو میری نیت سے اچھی طرح واقف ہے کہ دنیاوی جاہ و جلال کی ضرورت نہیں، میں تیرے نام کو ہندوستان کے بت خانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہاں جو شمع محمد بن قاسم نے جلائی تھی وہ بجھتی جا رہی ہے، میں اس شمع کو اپنے لہو سے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی میرے راستے کی چٹان بن گیا ہے، مجھے ہمت عطا کر کے میں ان چٹانوں کو روند کر ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہو سکوں۔ ناظرین، اس کے بعد محمود نے سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر کہا، آج 2 بھائی دشمن بن کر ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، ہر سپاہی کے ذہن میں یہ بات ڈال دو کہ وہ اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں، ملک و قوم کے غداروں کے خلاف لڑنے آئے ہیں۔ تمہارے چچا زاد، مامو زاد اور ان کے بیٹے اس فوج میں ہوں گے جن کے خلاف آج تم لڑو گے، اور انہیں بتا دو کہ بدر کی جنگ میں خونی رشتے ایک دوسرے کے خلاف لڑ گئے تھے۔ بدر کی لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود لڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و کامیابی عطا فرمائی تھی، اور اسی لیے 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ آج تم بھی حق پر ہو اور ہمیں وہی مذہب ہندوستان کے در و دیوار تک پہنچانا ہے جس مذہب کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خونی رشتوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے مگر سپاہیوں کو یقین دلاؤ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد محمود نے سالاروں کو جنگی ہدایات دیں۔ فوج کی کمی کی وجہ سے محمود پریشان تھا، اسے اب جنگی چالوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جنگ لڑنی تھی۔ اس نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر بھائی کی خیمہ گاہ کو دیکھا تو اس نے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کیا۔ اسماعیل کی فوج ایک لشکر کی مانند تھی اور اس کی فوج کے آگے ہاتھی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہاتھیوں کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ ہاتھیوں کی سونڈوں اور پیشانیوں پر لوہے کے خول جڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ وہ ہاتھی تھے جو راجہ جے پال کے 2 حملوں میں اس کی فوج سے چھینے گئے تھے۔ یہ جنگی ہاتھی تھے اور سلطان سبکدگین نے انہیں غزنی بھیج دیا تھا۔ راجہ جے پال جب اسماعیل کی فوج سے کئی گنا زیادہ فوج لے کر غزنی پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، محمود اس وقت ذرا بھی نہ گھبرایا تھا اور نہ پریشان ہوا تھا، نہ ہاتھیوں کی وجہ سے ڈرا تھا۔ اسے یہ پتا تھا کہ یہ ہمارے مذہب کے دشمن کا لشکر ہے۔ اس احساس نے اسے پہلے سے زیادہ دلیر بنا دیا تھا، مگر اب صورتحال بالکل الٹ تھی۔ اب محمود کو اسماعیل کی فوج کو دیکھ کر جہاں یہ دکھ ہوا کہ یہ اس کی اپنی فوج تھی جس کی وہ کمان کیا کرتا تھا اور اب اسی کے خلاف لڑنے آئی ہے، وہی دوسرا دکھ یہ بھی تھا کہ مسلمان جنگجوؤں کی فوج ہے جو صرف لڑنا اور مرنا جانتی ہے اور جو اس کی جنگی چالوں سے بھی واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ فوج اس کے خلاف صرف اس لیے لڑنے آ گئی ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھا کر انہیں غلام بنا لیا گیا ہے۔ اس بات سے محمود کو کچھ اطمینان ہوا کہ یہ فوج جنگی جذبے سے نہیں بلکہ تنخواہ بڑھنے کی وجہ سے لڑنے آئی ہے، اس لیے اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ مگر مسئلہ فوج کی تعداد کا تھا جو کہ محمود کے پاس بہت کم تھی۔ محمود نے اپنی کم فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، زیادہ تعداد والا حصہ اپنی کمان میں محفوظ رکھا، 2 حصوں کو پہلوؤں کی طرف پھیلایا اور چوتھا حصہ دشمن کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساتھ ہی محمود نے محسوس کر لیا کہ اسے چھاپا مار طرز سے جنگ لڑنی پڑے گی کیونکہ جم کر لڑنے کے لیے نفری بہت کم تھی۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے تصادم کے بعد وہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں اور اسماعیل کی فوج کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس علاقے میں چٹانیں بھی تھی، محمود نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سالاروں اور کمانداروں کو یہ چال بتائی کہ اگر
مگر دشمن اس طرح بکھرے کہ اس کے جیش اور دستے چٹانوں کے درمیان بھی چلے جائیں اور ان کے درمیان چٹانیں آ جائیں۔ اس نے جنگ کو تول دینے کی بھی ہدایت دی۔ ناظرین، شب خون مارنے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، کیونکہ دونوں طرف کی فوجیں دراصل ایک ہی فوج تھی اور دونوں شب خون مارنے کی مہارت بھی رکھتی تھی اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی آتے تھے۔ مثلا رات کے وقت خیموں کے ارد گرد دور دور تک مشعلیں جلا کر لگا دی جاتی اور پھر رات کو تیر اندازوں کی ٹولیاں خیموں کے ارد گرد دور تک گشت کیا کرتی۔ ناظرین، محمود خیمے سے باہر نکلا تو اس کی ماں آ گئی۔ محمود دوڑ کر ماں کے قدموں میں جا گرا اور رونے لگا۔ ماں نے اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا۔ محمود بولا، ماں، میری عظیم ماں، میرے باپ کی روح مجھ پر لعنت تو نہیں بھیجے گی؟ یہ پہلی لڑائی ہے جو میں اپنے باپ کے بغیر لڑ رہا ہوں اور وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف۔ مجھے بخش دو ماں، مجھے اپنے دودھ کی دھاریں بخش دو۔ میں ابھی اپنی تلوار نیام میں ڈال لوں گا۔ میں نہیں لڑنا چاہتا۔ آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ سبکدگین کے بیٹے غزنی کے تخت کے حصول کی خاطر آپس میں لڑ مرے تھے۔ ماں نے کہا کہ اب کچھ نہ سوچو محمود، جب خون کالے ہو جائے تو آنکھوں میں میل آ جاتی ہے۔ تمہارے بھائی کا بھی سلطانی کی ہوس کی وجہ سے خون کالا ہو چکا ہے اور اس کی آنکھوں میں بھی میل آ چکی ہے۔ اب کچھ اور نہ سوچو، وہم اور وسوسوں کو اپنے ذہن سے نکال دو اور اب اس فیصلے پر قائم رہو جو ہم کر چکے ہیں۔ میں ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑائی ہوں، جا میرے بیٹے، میں تجھے اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، وقائع نگاروں کی تحریروں کے مطابق حملے میں پہل اسماعیل نے کی تھی۔ اس نے اپنی فوج کی زیادہ تعداد کے بل بوتے پر یلغار کے انداز سے آمنے سامنے حملہ کیا۔ محمود کی ہدایت کے مطابق تیر اندازوں نے ہاتھیوں پر تیر برسائے، برچھی برداروں نے تاک تاک کر برچیاں پھینکی۔ ناظرین، دشمن کو ہاتھیوں پر بہت بھروسہ تھا، لیکن ان ہاتھی بردار سالاروں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھی اپنی دہشت، طاقت اور جسامت کے باوجود کچھ کمزور پہلو رکھتا ہے۔ اسی لیے محمود نے ہاتھیوں کو زخمی کرنے پر زیادہ زور دیا تھا۔ ان ہاتھیوں میں سے جو ہاتھی زخمی ہو گئے وہ اپنی ہی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ زخمی ہاتھیوں کی چنگاڑ سے گھوڑے بدکنے لگے۔ ناظرین، محمود بلندی پر کھڑا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے بیشتر ہاتھیوں کو زخمی کر دیا تھا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اسماعیل کے حملہ آور دستوں نے ہاتھیوں کے نقصان کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ ان کی یلغار بہت تیز تھی۔ محمود کی ہدایت کے مطابق اس کے دستے جم کر لڑنے کی بجائے ادھر ادھر ہونے لگے، مگر دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ محمود کی چال کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناظرین، ایک فرانسیسی مورخ ڈی ہیلی بیوٹ لکھتا ہے کہ محمود کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے پسپائی بچا سکتی ہے یا کوئی معجزہ۔ ناظرین، اسماعیل نے حکم دیا کہ محمود کو زندہ پکڑنا ہے۔ دونوں طرف کی فوجوں میں نعرہ تکبیر گونج رہا تھا۔ دونوں کے پرچم بھی ایک جیسے ہی تھے۔ محمود کے دستوں کے نعرے دبتے جا رہے تھے۔ محمود کی یہ چال کہ وہ دشمن کے دستوں کو ادھر ادھر بکھیر دیں گے ناکام ہو گئی۔ اب وہ جم کر لڑ رہے تھے۔ مورخین کے مطابق یہ معرکہ بہت ہی خون ریز تھا۔ دونوں فوجیں قہر و غضب سے لڑ رہی تھیں، مگر محمود کے دستوں کا بہت جلد ختم ہو جانا یقینی تھا۔ اپنے ان دستوں کو بچانے کے لیے محمود نے دشمن کے دونوں پہلوؤں پر حملے کرا دیے، لیکن اس انداز سے کہ دستے حملے کر کے دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ چال اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ اسماعیل کی فوج پہلوؤں کی طرف پھیلنے لگی۔ محمود کے دستوں نے اب یہی کرنا شروع کر دیا کہ حملہ کرتے اور نکل جاتے۔ اب محمود نے وہ دستے جو سامنے رہ کر جم کر لڑ رہے تھے انہیں کہا کہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں اس کا کافی نقصان ہوا، مگر جو عسکری نکل سکے وہ نکل گئے۔ ناظرین، سورج غروب ہو رہا تھا۔ محمود کا ارادہ لڑائی کو طول دینے کا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اسماعیل کی فوج پھیل گئی ہے تو اس نے آخری چال چل کر مارکے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، محمود کو مخالف فوج کے قلب میں اسماعیل کا جھنڈا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے تیر اندازوں کو ارد گرد کی چٹانوں پر بھیج دیا اور اپنے محفوظ کو حملے کی تیاری
جاری کا حکم دیا۔ ناظرین، جنگی امور سمجھنے والوں کی نظر میں محمود کا یہ قدم خودکشی کے مترادف تھا۔ محمود نے اپنی جان اور اپنا محفوظہ یعنی اسٹرائک فورس کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ ناظرین، محمود نے دشمن کے قلب پر برق رفتار سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس حملے کی قیادت محمود غزنوی نے خود کی۔ یہ دستہ سواروں پر مشتمل تھا۔ محمود نے تیر اندازوں کو ہدایت کی تھی کہ دشمن اگر بکھر کر چٹانوں کی طرف آئے تو ان پر تیر برسائیں۔ اسماعیل کا قلب دن بھر کی لڑائی سے تھک چکا تھا۔ محمود کا دستہ تازہ دم تھا۔ محمود نے حملہ کرتے ہی ساتھ نعرہ لگا دیا کہ بت پرستوں کے دوستوں کو کچل کر رکھ دو۔ ناظرین، کچھ تو محمود کے غیر متوقع حملے کا اثر تھا اور دوسرا اس نعرے کا اسماعیل کی فوج میں بددلی پھیل گئی۔ ناظرین، محمود کے دستے نے ایک اور نعرہ لگایا کہ اللہ کے سپاہی تنخواہ کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہیں لڑا کرتے۔ اسماعیل کے قلب کے سالاروں نے قلب کو بچانے کے لیے پہلوؤں سے کمک لینے کی کوشش کی تاکہ محمود کے محفوظہ کو گھیرے میں لیا جا سکے، مگر محمود کے پہلوؤں کے دستوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگ جاؤ والے انداز میں چھاپا مار انداز سے دشمن کو ایسا الجھایا کہ قلب کو پہلوؤں سے کمک نہ مل سکی۔ ناظرین، محمود کا قہر ایک تاریخی حقیقت بنا ہوا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب محمود سامنے سے دشمن پر حملہ کرتا تھا تو اس میں اتنا قہر ہوتا تھا جو دشمن پر دہشت طاری کر دیتا تھا۔ اسماعیل کا قلب محمود کے قہر کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ معرکہ بھی شدید اور خون ریز تھا۔ محمود کی نظر اسماعیل کے جھنڈے پر تھی۔ ناظرین، اچانک یہ جھنڈا غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسماعیل یا تو زخمی ہو گیا ہے یا پھر مارا گیا ہے۔ جھنڈا اس وقت فوجوں کے جذبے کو قائم رکھا کرتا تھا۔ ناظرین، جھنڈا غائب ہونے کے ساتھ ہی اسماعیل کی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ محمود کے کہنے پر اس کے سپاہی اعلان کرنے لگے، بت پرستوں کے بھائیوں، تمہارا جھنڈا گر پڑا ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اسماعیل کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی اور جس طرح دستوں کو تقسیم کیا گیا تھا اس سے دستوں کی ترتیب میں گڑبڑ ہو گئی۔ ناظرین، اسماعیل کے سپاہی کیا اور کماندار کیا، سب چٹانوں میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ چٹانوں کے اوپر محمود نے اپنے تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ ان کے تیروں نے دشمن کے لیے کوئی پناہ نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے قلب کے ایک سالار نے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، محمود نے میدان جنگ میں اعلان کرا دیا کہ اسماعیل کے کسی فوجی کو ہلاک نہ کیا جائے، انہیں زندہ گرفتار کیا جائے۔ جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، جو مزاحمت کرے اسے صرف زخمی کر کے گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، اس اعلان کے ساتھ ہی اسماعیل کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ قلب کے جس سالار نے ہتھیار ڈالے تھے، محمود نے اس سے اسماعیل کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نہ مرا ہے اور نہ زخمی ہوا ہے۔ وہ آپ کے حملے کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے اتنا گھبرایا کہ وہ بغیر اطلاع دیے اور بغیر کوئی حکم دیے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہ اس طرف بھاگ گیا ہے۔ ناظرین، محمود نے ایک جیش تیار کیا اور انہیں اسماعیل کے پیچھے روانہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے زندہ گرفتار کر ایک اخلاقی قیدی کی طرح دربار میں پیش کرنا۔ ناظرین، تھوڑی ہی دیر بعد محمود غزنوی کے ایک سپہ سالار نے اطلاع دی کہ آپ کا بھائی اسماعیل معزز۔ ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 16 میں دیکھنا مت بھولیے۔